سانحہ مشرقی پاکستان کی وجوہات پر مبنی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں جنرل آغا محمد یحییٰ خان کو پاکستان توڑنے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ ان کی ہٹ دھرمی کا نتیجہ ڈھاکہ میں شرمناک شکست کی صورت میں نکلا اور پاک فوج کو بھارتی افواج کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی ذلت اٹھانا پڑی۔ یہ ایک ایسی ذلت تھی جس کی اسلامی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے ایک باب کا عنوان فوجی پہلو ہے۔ اس باب میں بتایا گیا ہے کہ 14 دسمبر 1971 تک جنرل یحییٰ کا خیال تھا کہ مشرقی پاکستان میں جنگ جاری رہنا چاہیے، حالانکہ یہ بات تب تک روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی کہ ہم ڈھاکہ پر اب مزید قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتے۔ ان دنوں واقعات جس تیزی کے ساتھ پیش آ رہے تھے، انہیں دیکھ کر جنرل یحییٰ جیسے تجربہ کار فوجی کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ ڈھاکہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر ہم نے ایک ہفتے بعد بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ہی ڈالنے تھے تو یہ اندازہ ایک ہفتے پہلے بھی لگایا جا سکتا تھا اور ہتھیار ڈالنے کی ہزیمت سے بچا جا سکتا تھا۔ لیکن جنرل یحییٰ نے تب بھی عوامی لیگ کے ساتھ سیاسی مصالحت اور امن کی پیشکش ٹھکرا دی، جبکہ یہ پیشکش سوویت یونین جیسے ملک کی طرف سے کی گئی تھی جس کے پاس ویٹو کی طاقت تھی، جو ہمارے حق میں ہونے والی کسی بھی اقوام متحدہ کی قرارداد کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی تھی۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس حمود الرحمان کی تیار کردہ حمود کمیشن رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کس وجہ سے جنرل یحییٰ نے ڈھاکہ میں پاکستانی فوج کی کمانڈ کرنے والے جنرل اے کے نیازی کو ہتھیار ڈالنے کا اختیار یا مشورہ دیا۔ جنرل یحییٰ آخری وقت تک کسی سیاسی مصالحت کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہیں اس بات کا اچھی طرح ادراک تھا کہ وہ کسی بھی صورت مشرقی پاکستان پر اپنا ذاتی کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکیں گے، اس لیے انہوں نے آخر وقت تک مغربی پاکستان پر اپنا تسلط برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ حمود کمیشن رپورٹ کا یہ باب اس جملے پر ختم ہوتا ہے کہ ہم اس ناگزیر نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جنرل یحییٰ نے ملک کو ایک ایسی جنگ میں جھونکنے کی اجازت دی جس سے کسی اچھے نتیجے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، اور وہ اپنے ضدی طرز عمل کو محض اس لیے جاری رکھنا چاہتے تھے کہ وہ کسی بھی قیمت پر ملک کی مشکلات کا سیاسی حل تلاش کرنے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ آخرکار اس ہٹ دھرمی کا نتیجہ شرمناک شکست کی صورت میں نکلا اور قوم کو بھارتی افواج کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی ذلت اٹھانا پڑی۔ یہ ایک ایسی ذلت تھی جس کی اسلام کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ حمود کمیشن رپورٹ میں ایک اور جگہ اس دستور کا ذکر بھی ہے جس کا ڈرافٹ جنرل یحییٰ نے تب تیار کروایا جب ملک دو ٹکڑے ہو رہا تھا۔ اس حرکت کا مقصد بھی ملک کو نیا آئین دینا نہیں بلکہ اپنے اقتدار کو بچانا تھا، کیونکہ اس آئین کی شق 16 یہ کہتی تھی کہ ملک کے پہلے صدر جنرل یحییٰ خان ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آئندہ 5 برس کے لیے کمانڈر ان چیف بھی رہیں گے۔ یہی نہیں بلکہ دستور میں شق 260 بھی شامل کی گئی جس میں کمانڈر ان چیف کو ملک بھر میں مارشل لا لگانے کا آئینی اختیار بھی دیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں آئین میں ہی آئین شکنی کا طریقہ کار لکھ دیا گیا، جو ایک مضحکہ خیز بات تھی۔ جس دن اس مجوزہ آئین کی کاپیاں پریس کو بھیجی گئیں وہ دن 16 دسمبر 1971 کا تھا۔ یہ وہی دن تھا جب جنرل نیازی ڈھاکہ میں بھارتی فوج کے سامنے سرنڈر کی یادداشت پر دستخط کر رہا تھا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہے کہ جنرل یحییٰ جس خیالی دنیا میں رہ رہا تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 18 دسمبر کو مغربی محاذ پر جنگ بندی کے بعد جنرل صاحب نے اعلان کیا کہ ان کے آئینی منصوبوں میں ذرا سی بھی رکاوٹ نہیں آئی اور وہ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ موصوف نے یہ اعلان بھی فرمایا کہ نیا دستور 20 دسمبر کو نافذ کیا جائے گا۔ باقی تاریخ ہے۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر ملک کی دونوں بڑی جماعتوں کے ایک متفقہ آئین پر آمادہ نہ ہو سکنے کی وجہ سے جنرل یحییٰ کے ہاتھ میں یہ عذر آ گیا کہ عوامی لیگ اپنے واضح اکثریت کی بنیاد پر مغربی پاکستان کے مفادات کا تحفظ نہیں کرے گی اور اسی عذر کے تحت انتخابات جیتنے والی سب سے بڑی جماعت کو اقتدار سے دور کر دیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان نے اس اعتراض کا جواب تب بھی یہ کہہ کر دے دیا تھا کہ میں ایک جمہوری شخص ہوں اور پورے پاکستان کا لیڈر ہوں۔ میں مغربی پاکستان کے مفادات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے عوام کے ساتھ ساتھ عالمی رائے عامہ کو بھی جواب دہ ہوں۔ ہم پارلیمانی جمہوریت کے تمام عمل سے گزریں گے اور ہر معاملے پر مذاکرات کر کے اسمبلی کے اندر اور باہر قابل قبول حل تجویز کریں گے۔
ये बातें भूल टूटने से फ़कत चंद माह पहले की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तशरीह नवीस जिस शेख मुजीब पर मुल्क तोड़ने की साजिश का इल्ज़ाम लगाते हैं, वो आखिरी वक्त तक मुल्क जोड़ने और जमहूरियत बचाने की बातें कर रहा था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।